السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹائم ٹی وی۔ میں ہوں سید مہدی حسن۔ ہم اس وقت موجود ہیں حلقہ پی پی 22 میں، اور یہاں پہ میاں عثمان خالد صاحب ہیں جو کہ ایک آزاد کینڈیڈیٹ ہیں اور جو ایک بہت اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں پالیٹکس میں، اپنے بزرگوں سے لے کے اور اسٹل ابھی تک۔ تو یہ فرسٹ ٹائم الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا کیا لائے عمل ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور علاقے کے مسائل کے حوالے سے۔ جی عثمان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ ہمارا جو پالیٹکس میں آنے کا مین مقصد تھا وہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ چکوال کے اندر سیاست چند ہاتھوں تک محدود ہو چکی ہے اور پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں پر سیاست نہیں بدل رہی۔ اس ٹائم پہ تینوں پارٹیوں کی حکومت رہی۔ میرا جناب تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہی ہے۔ میں نے NA 120 میں میاں نواز شریف صاحب کے اگینسٹ جو پوری کیمپین تھی، دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹائم، تو اس میں ہم نے فرنٹ لائن پہ کام کیا، پر کسی وجہ سے چیزیں ہائی مینجمنٹ کے سامنے یا جو اتھارٹیز ہیں ان کے سامنے نہیں آ سکتی، تو مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ اور جب مجھے یہ ٹکٹ نہیں دیا گیا تو پہلا مسئلہ تو میرے پاس یہی تھا کہ اس ٹائم پہ جو پارٹی کے حالات بنے ہوئے ہیں اس میں ہمیں یہ جاننا اور کسی کے سامنے احتجاج کرنا یا کسی سے بات کرنا سمجھ ہی نہیں آ رہا، کیونکہ پارٹی تھرو سنگل ویب سائٹ چل رہی ہے۔ آئی واز شاکڈ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک ایسے بندے کو یہاں پہ ٹکٹ اناؤنس کر دیا گیا جس کا اس حلقے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ملتان خورد سے ان صاحب کا تعلق ہے، سیاسی طور پہ انہوں نے آج تک ادھر کوئی ان کی انوالومنٹ نہیں رہی حلقے کے اندر۔ میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کی بات کروں گا کیونکہ PP 22 ہے۔ PP 22 میں جو 70% ہے یہ چکوال فال کرتا ہے، 30% تلگنگ کا ایریا فال کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں تو یہ ایک سازش تھی کہ ایک کمزور کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا جائے تاکہ ان کے مقابلے میں کینڈیڈیٹس ہیں وہ اچھے طریقے سے کانٹیسٹ کر سکیں اور وہ ون کریں۔ سر ہم نے پھر اس کے خلاف سٹینڈ لیا اور الحمدللہ ہماری کیمپین بہت اچھی جا رہی ہے۔ اور ایک تو یہ مقصد تھا، دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو حلقے کی عوام ہے اس میں اب 2-3 نئے مسئلے سر اٹھانا شروع کر دیا انہوں نے۔ ایک تو یہاں پہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا راج بننا شروع ہو گیا، جیسے پہلے چکری کے آس پاس ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی قتل و غارت ہوئی ہے، کتنا مسائل۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہونے کے ناطے میرے پاس 2 ہی رستے تھے۔ ایک یہ تھا کہ ان سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد میں کوئی اپنا جگہ بنا لوں اور اپنی زندگی آسائش میں سکون سے گزار لوں۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ اپنے مٹی سے محبت کرتے ہوئے جو مٹی کا قرض ہوتا ہے وہ ہم ادا کریں۔ تو سر ہمارا مین تو مقصد صرف یہ ہے کہ عرصہ 40 سال کہا جاتا ہے، میں سمجھوں گا کہ 1947 سے لے کے آج تک ہماری عوام کی آواز نہ اٹھ سکی اور نہ ہی اس عوام کی آواز کو عوام کے نمائندے ایوانوں تک پہنچا سکے۔ تو ہمارا سر صرف ایک مقصد ہے کہ ایک نئی سوچ کو ہم یہاں پہ پروموٹ کریں، اور یہ سلسلہ میں صرف PP 22 پہ روکوں گا نہیں، ضلع چکوال میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو جمہوریت کی اصل ڈیفینیشن ہے اس پہ امپلیمنٹ ہو کہ عوام کی حکومت، عوام کی بنائی ہوئی عوام کے لیے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ عوام کی حکومت ہو، عوام کی ہی بنائی ہوئی ہو اور وہ عوام کے لیے کچھ کرے۔ جیسا کہ سر آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو 70% ہے وہ چکوال ہے، 30% تلنگانہ ہے، لیکن یہاں پہ سر ایک ریشو اور ہے کہ اس 70% میں آپ کا چکوال یا تلنگانہ سے PP 22 کے اندر جو زیادہ آبادی ہے وہ دیہی آبادی ہے،
اور دیہی آبادی کے مسائل ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں علاقوں کے کہ جن میں روڈز کے مسائل ہیں، یہاں پہ ہیلتھ کے مسائل ہیں، ایجوکیشن کے مسائل ہیں، تو اس حوالے سے کیا رائے عمل ہے سر آپ کے پاس میں؟ سر کیونکہ میں ٹاٹ کے اسکول سے پڑھا ہوں تو عوام کا وہ نمائندہ نہیں ہوں جو مسلط ہو. سر ہمارا پہلا جو میں نے اپنی تقریر بھی کی تھی اور جہاں سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا، تو سب سے پہلا جو میں نے بنیاد بنائی تھی، سب لوگوں کو یہ بتایا بھی تھا کہ ہمارا پہلا مشن ہی تعلیم ہے، کیونکہ تعلیم یافتہ نوجوان معجزے کرتے ہیں اور تعلیم ہی ہمیں آگے لے کے جا سکتی ہے. اور میں بھی ایک مڈل کلاس فیملی کا بندہ ہوں، اور یہ تعلیم ہی تھی جس کی وجہ سے آج میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ ان سرداروں کو، جاگیرداروں کو، وڈیروں کو، بزنس مینوں کو ہم میدان کے اندر کھڑے ہو کے للکار رہے ہیں. اچھا سر، اس علاقے میں کچھ ٹائم پہلے تک یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ یہاں پہ ایک انڈسٹریل زون، یا جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹیز کا ایک طوفان آنے والا ہے، اور کچھ پرائیویٹ فارم ہاؤسز بھی بن رہے ہیں جو کہ آلریڈی ایک کوئی اچھا سمبل نہیں دیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کے پاس ایسا کیا پلان ہے کہ ان سوسائٹیز کو، یا جو ہماری جو ایسی زمین ہے، جو ہماری زرعی زمین ہے جہاں سے ہم فصلیں حاصل کرتے ہیں، تاکہ ان کی تباہی کو روکا جا سکے؟ سر دیکھیں، جب بھی کبھی آپ نے ترقی کرنی ہے تو انڈسٹریل زون ہمیشہ علاقے کی ترقی کا ہی باعث بنا ہے. انڈسٹریل زون بہت اچھا ہے، بٹ جیسے کلر کہار میں سیمنٹ فیکٹری بنی، پر اس کا کلر کہار کی عوام کو آج تک کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا اور انوائرمنٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. تو جی اس کے اوپر ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ سب سے پہلے